السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات بر محمد وآل محمد. پروردگار عالم عز و جل کی بارگاہ میں دست و دعا ہوں کہ ایام عزا میں اس عبادت کے لیے جو آپ حضرات تشریف لائے ہیں مومنین و مومنات، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. چہاردہ معصومین علیہ السلام کے واسطے سے دعا گو ہوں کہ اس عزا کی برکت سے واسطے سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا ہو، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اس عزا کے وارث حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. روایت میں آیا ہوا ہے کہ جس وقت میں صلوات بلند آواز سے بھیجی جاتی ہے شیطان اتنا ہی دور بھاگتا ہے. انشاءاللہ شب جمعہ میں تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پر گفتگو ہوگی، لیکن میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق اور اس کی ابتدائی اور تمہیدی باتیں شاید آج بھی ختم نہ ہو سکیں، لیکن کوشش کروں گا کسی مرحلے تک پہنچانے کے لیے، اور خاص طور سے جو فرش عزا کا اہتمام ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا تھا تاکہ مقصد حسین اور اس کے اہداف کو پہنچایا جا سکے، کوشش کی جائے. ہر مومن کا فریضہ ہے، صرف کسی طالب علم دین، خطیب، ذاکر، شاعر کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ ہر مومن کا فریضہ ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو ایک دوسرے کو بتائے، پہچنوائے. اس لیے کہ غرب میں خاص طور سے یہ جو مہاجرت کا سلسلہ مغربی دنیا میں، انگلستان میں یا یورپ میں سارے مومنین کو کسی نہ کسی وجہ سے یہ ہجرت کی باتیں ہوئی ہیں، ان سب میں آپ کی حیثیت ایک سفیر کی ہے، سفارت کا ہے. سفیر کسے کہتے ہیں، ایمبیسیڈر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، وہ درمیان میں دو حکومتوں کے ہوتا ہے، اس ملک کی
پالیسی کو، باتوں کو ادھر پہنچاتا ہے اور ادھر سے خبروں کو لے کر کے ادھر پہنچاتا ہے۔ تفصیلات میں جائے بغیر بہرحال یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمام مومنین و مومنات کا فریضہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہی ہو سکے گا جب خود ہمارے پاس کچھ علم ہو۔ اس لیے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں احادیث کی روشنی میں، میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارہ کرتے ہوئے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ یا عالم ہو یا متعلم ہو، تیسری صورت جو کوڑے کی ہے وہ نہ بنو، یعنی یا تو خود جاننے والے ہو یا خود سیکھنے والے ہو، اور اس کے بعد کوئی اور صورت نہیں۔ انشاءاللہ وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو جب سفارت اور سفیر کا مسئلہ آیا ہوا ہے تو میں گزارش کروں کہ اس لحاظ سے ہر انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو علم سے مزین کرے، اور اپنے آپ کو تہذیب نفس کے مرحلے میں اگر اس نے تزکیہ کر کے علم کو حاصل نہ کیا تو پھر دوسرے تک بھی پہچاننے کی صورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوشش کروں گا کہ بچے اور جوان بھی بہت ہی آسان لفظ میں سمجھیں، اور میں اسی بات کو، کچھ علمی باتوں کو شاید معلوماتی لحاظ سے سنتے رہے ہوں گے لیکن ظاہر ریپیٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، اے حبیب مومنین کو یاد دلاتے رہو، اس لیے کہ یاد دلانا، بتانا، ذکر کرنا یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ تو الف لام میم کے بارے میں میں نے گزارش کی تھی کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے اوپر قرآن کی بنیاد رکھی گئی، اور الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، یہ اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے، یا حبیب نے جس کو تعلیم دی ہو، چنانچہ وہ آل محمد علیہ السلام ہے جن کے پاس یہ علوم ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں چند یہودی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حی ابن اخطب اور یاسر کے ساتھ آئے اور کہنے لگے سنا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ نازل ہوا ہے تو ہمیں آپ بیان فرمائیں۔ تو اس وقت میں پیغمبر اسلام نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اس وقت میں اس نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی دین ایسا نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے، اس لیے کہ الف کی تعداد کے لحاظ سے الف کا مطلب 1 ہے، لام 40 اور میم 30، یا برعکس میں اگر کہہ رہا ہوں تو ٹوٹل ملا کے اس کی تعداد 71 ہو رہی، الف 1، لام 30 اور میم کے 40، یعنی یہ ٹوٹل 71 سال اس پیغمبر کی عمر ہے، 71 سال اس کا دین ہے۔ تو ہم ایسے دین کو کیوں چھوڑیں کہ جس کی صرف عمر 71 سال ہو، ہم اس سے زیادہ اور کچھ پسند نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا کچھ اور نازل ہوا ہے تو اس وقت میں پیغمبر اسلام نے پھر تلاوت فرمایا کہ جی ہاں ہمارے پاس اور بھی آیتیں ہیں، الف لام میم صاد، صاد کو بڑھایا، کہا اچھا الف سے 1، لام سے 30 اور میم سے 40 اور صاد 90 ہے، اس کا مجموعہ 161 سال ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو کچھ طولانی ہمیں لگ رہا ہے۔ تو پھر اس وقت میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الف لام میم را، الف لام میم را، یعنی الف سے 1، لام کے 30، میم کے 40 اور را کے 200۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت طولانی ہو گیا ہے، تو 271 ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہمارے پیغمبر نے فرمایا اسی سلسلے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہی وہ قرآن ہے جس میں محکم آیتیں ہیں اور ام الکتاب بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر کا یہ دا قل ان اجتمعت الجن والانس انس والجن ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اگر جن اور انس مل کر کے چاہیں کہ اس قرآن کے مثل ایک قرآن بنا کر کے لے آئیں تو یہ ایک دوسرے کے لو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائے تب بھی یہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔
اس سلسلے میں اس مقطعات قرآن کے سلسلے میں توجہ فرمائیے گا کہ اللہ کے رسول نے صرف دنیا والوں کو، حی ابن اخطب اور یاسر کو بتا دیا کہ دیکھو اس میں تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ قرآن ایسے معمولی ہے، بلکہ یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہوا ہے جس کی اتنی زیادہ عظمت ہے کہ تم اس کے برابر نہیں لا سکتے۔ اب آئیے امیر المومنین علیہ السلام سے جو اس سلسلے میں حدیث پائی جا رہی ہے آپ کے سامنے عرض کروں، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ مولانا مقبول احمد صاحب جن کی تفسیر اور حواشی مشہور ہے، اردو میں موجود ہے، انشاءاللہ اس پر آپ مراجعہ کیجئے گا۔ خاص طور سے تفسیر برہان اور تفسیر قمی سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت میں یہ حروف مقطعات کی بات آئی تو فرمایا کہ 113 سورے، اس لیے کہ سورہ حمد کو ملا کر کے 114، پورا ٹوٹل قرآن میں 114 سورے ہیں، لیکن سورہ حمد کی جو عظمت ہے وہ کسی اور سورے کی عظمت نہیں ہے۔ اس میں مولانا طالب جوہری صاحب نے اپنی کتاب احسن الحدیث جو تفسیر لکھی ہے اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ حمد کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے، مولا علی نے اور تمام معصومین نے اس کی عظمتوں کو بتایا۔ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمام صحف انبیاء میں ہے، جو کچھ تمام کتابوں میں ہے، وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ با میں ہے۔ مولا علی کہتے ہیں انا نقطۃ تحت البرا، اور وہ میں نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اب اس حدیث کو میں نے 3-4 کتابوں میں دیکھا، اس کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں دیا، تو سورہ حمد کی عظمت کے علاوہ جو 113 سورے ہیں اس میں مقطعات، یہ علمی بات ہے، توجہ فرمائیے گا اور آپ لوگوں کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ 28 سورتوں میں یہ مقطعات قرآن آئے ہوئے ہیں۔ مقطعات قرآن یہی وہ حروف ہیں جن سے قرآن بنا ہوا ہے۔ 28 سوروں میں یہ آئے ہوئے، جیسا کہ الف لام میم، الف لام را، طٰہٰ، یاسین وغیرہ، تو ان میں سے کل کی تعداد 74 ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، سنیے گا، 28 سورتوں میں ہے اور اس کے بعد یہ تعداد ان کی 74 ہے۔ اب اس کو ملخص کیا جائے، یعنی ان حروف کو جو بار بار استعمال ہوئے ہیں اور ان کو تکراری صورت ہے اس کو کم کر دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے۔ اب جو باقی حروف رہ جاتے ہیں ان میں سے الف، لام، میم، را، کاف، ہا، یہ، عین، صاد، تو، سین، ہے، قاف، نون، یہ حروف آپ لوگ یہ سمجھیے گا کہ یہ الف بے کیا پڑھ رہے ہیں مولانا، لیکن آپ تعجب کیجئے، میں قرآن کی عظمتوں کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ 28 سورتوں میں یہ مقطعات قرآن آئے ہیں جن حروف کی کل تعداد 74 ہے۔ اب اس کو مکرر کو جب گرا دیا جائے، اب اس کا جملہ بنایا جائے۔ یہ علمی بات آپ پہلی بار شاید سنیں گے۔ جب جملہ اس کا بنایا جائے گا تو اس کے جملے کتنے بنیں گے؟ 87 کروڑ 82 لاکھ 91,200 جملے بنیں گے۔ غور کیجئے گا آپ ان حروف سے، پھر میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ غور کیجئے، علمی قرآن کی عظمتوں کو توجہ فرمائیے کہ 113 سورتوں میں، سورہ حمد میں مقطعات قرآن نہیں ہیں، 113 سوروں میں 28 سوروں میں مقطعات قرآن آئے ہیں جن کی تعداد 74 ہے، اور مکرر کو گرا دیجئے، یعنی جو بار بار حروف آئے ہوئے ہیں ان کو گرا دیجئے، جب بچ جاتا ہے تو اس کے جملے بنائیے، اور جملے کتنے بنیں گے؟ جملے بنیں گے 87 کروڑ 82 لاکھ 91,200 جملے بنیں گے۔ لیکن کوئی بھی، آپ سوچیں کہ 87 کروڑ جملوں میں کوئی بھی بامعنی جملہ صحیح بن نہیں رہا ہے۔ اب یہ جملہ سنیے گا، قرآن کی عظمت کو دیکھیے گا، فضائل اہل بیت کو دیکھیے گا، اور مولا کے فضائل دیکھیے گا اسی مقطعات قرآن میں کہ 87 کروڑ 82 لاکھ 91,200 جملوں میں صحیح اور صحیح کوئی جملہ نہیں بن رہا ہے جس میں کوئی لطافت پائی جائے، جس میں کوئی فصاحت پائی جائے، جس میں کوئی معنی بیان پائے جائیں۔ ایک جملہ بنتا ہے اور وہ یہی جملہ ہے، صراط علی حق نمسک، علی کا راستہ سیدھا ہے جس کو ہم تمسک کیے ہوئے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
دنیا چاہتی ہے کہ قرآن سے علی کو الگ کر دیا جائے، قرآن سے اہل بیت کو الگ کر دیا جائے، لیکن ان حروف کے بغیر قرآن نہیں ہے۔ اور اگر آپ لوگ بچپن کی طرف جانا چاہتے ہیں، بچے اور جوان تھوڑا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ الف ب بھائی واقعی آپ توجہ فرمائیے اور انشاءاللہ اس سے آپ علم میں اضافہ ہوگا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس 87 کروڑ جملوں میں 87 کروڑ 82 لاکھ جملوں میں بامعنی جملہ صرف یہی ایک بنا ہے۔ اب اس میں جو ہے 14 حروف ہیں، صراط علی حق، اس میں صرف ٹوٹل جوڑیے حروف، اس کے لیٹرز کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ اس میں نقطے نہ 6 ہیں نہ 7 ہیں، نقطے صرف 5 ہیں۔ کیا 14 اور 5 کا جوڑ اس جملے کے اندر ہے؟ اللہ اکبر، اس جملے کے اندر ہے۔ اس میں میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے اور جو ہمارے سینئرز ہیں، بڑے سب پڑھے ہوئے ہیں، جیومیٹری بھی پڑھے ہوئے، سب لوگ نقطے کی تعریف جو بچپن میں ہمیں پڑھائی گئی تھی 7ویں کلاس میں کہ پنسل کو باریک کر دیجئے اور کاغذ کے اوپر بہت ہی باریک پنسل کو رکھ دیجئے، وہ چیز نہ آنکھوں سے دکھائی دے، نہ لمبائی ہو نہ چوڑائی ہو، اس کو رکھ دیجئے، وہی نقطہ ہے۔ اب اس وقت جو ہے دنیا ترقی کر گئی، آج سے 50-60 سال پہلے تعریفیں کیا تھی اور اب کیا ہیں، لیکن اس کے بعد کہا گیا تھا کہ نقطے کو آپ ایسے رکھ دیجئے، اوپر سے نیچے رکھائیے، یہ خط استوا ہے، سیدھی لکیر ہے، خط کو ذرا سا 2-4 نقطے کو نیچے اوپر رکھتے چلے جائیے، یہ خط جو ہے ٹیڑھی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ حروف کو دیکھیے، نقطے کو اوپر سے نیچے رکھتے چلے جائیے، الف بن گیا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، قرآن کی عظمتوں کو، فضائل اہل بیت کو دیکھیے گا۔ نقطے کو اس طرح رکھتے چلے جائیے اور نیچے رکھ دیجئے، بے بن گیا۔ اوپر 2 نقطے رکھ دیے، تے ہو گیا، پھر 3 نقطے رکھ دیے، سین، اور وہ ٹیڑھی لکیروں والا نقطے چلے جائیے، جیم ہو گیا۔ یعنی جتنے بھی حروف آپ کے بنیں گے ایک نقطے کے ذریعے سے بنیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن مجموعہ کس چیز کا ہے؟ جملوں کا ہے۔ جملے بنتے ہیں الفاظ سے، الفاظ بنتے ہیں حروف سے، حروف بنتے ہیں خط سے، 2 خط، سیدھا خط، ٹیڑھا خط، اور یہ خط بنتا ہے نقطے سے۔ اب الٹا پھر میں کہتا ہوں قرآن بنا ہے جملوں سے، جملے بنے ہیں الفاظ سے، الفاظ بنے ہیں حروف سے، حروف بنے ہیں خطوں سے، خط بنے ہیں نقطے سے۔ یعنی اگر اس طرف سے آئیے تو انتہا نقطہ ہوتی ہے، اور نقطے سے چلیے، نقطے سے بنا 2 خط، 2 خط سے بنے حروف، حروف سے بنے لفظ، لفظ سے بنے الفاظ، الفاظ سے بنے جملے، جملے سے بنی کتاب۔ یعنی یہی تو مولا نے کہہ دیا تھا کہ میں نقطہ ہوں، یعنی اگر علوم کو پھیلا دیا جائے تو قرآن بن جائے، سمیٹ دیا جائے تو نقطہ علی ہے۔ صلوات بر محمد و علی۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو مقطعات قرآن سے سمجھا جائے، اور پھر الف لام میم آل محمد تفسیر میں آیا ہوا ہے، اور اسی اعتبار سے شاید بسم اللہ کے ساتھ مقطعات قرآن کا جوڑ ہے۔ کہیں بھی آپ مقطعات قرآن کو دیکھیں گے تو بسم اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ سورہ برات، سورہ توبہ شروع ہے بغیر بسم اللہ کے، وہاں آپ کو مقطعات قرآن نہیں ملیں گے۔ قرآن کھول کے دیکھ لیے 9ویں-10ویں پارے میں، تو آپ 10ویں پارے میں، تو وہاں آپ کو مقطعات قرآن نہیں ملیں گے۔ بسم اللہ کے ساتھ مقطعات قرآن ہے۔ یہ مصلحت الہی ہے، تاکہ پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کو سمجھنا ہے تو بس ان حروف کو سمجھو۔ میں نے کل ایک جملہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، اور خاص طور سے اس دنیا میں ترقی یافتہ دنیا کے لیے، کہ جب تک کہ مصداق اور تطابق نہ ہو، ہر زمانے سے اسلام اور قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں نے مثال دی تھی کہ کمپیوٹر کے اس دور میں آج آپ کسی بھی چیز کو بغیر پاسورڈ کے کام نہیں کر سکتے ہیں، نہ میل کھول سکتے ہیں، نہ میل بھیج سکتے ہیں، نہ ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہی صورتحال پاسورڈ مقطعات قرآن کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی صورتحال نقطے کی ہے، ڈاٹ والی۔ شاید آپ نے کسی سنا ہو، میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں اس بات کو۔ ڈاٹ والی مثال کیا ہے؟ ڈاٹ نقطہ ہے۔ جس وقت میں آپ ویب سائٹ کو کھول رہے ہیں، ای میل کو بھیج رہے ہیں، اگر ڈاٹ کی جگہ پر آپ کاما لگا دیجئے گا، کبھی بھی آپ کی ویب سائٹ نہ کھلے گی، نہ آپ کی میل جائے گی۔ وہی ڈاٹ نقطہ ہے، یعنی ہر زمانے میں اس کی اہمیت ہے۔ دنیا والے چاہے جتنا ترقی کر جائیں، لیکن علی اور قرآن ہمیشہ زمانے کے ساتھ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔
فضائل قرآن کو جب بیان کرنے کی بات آئی، اور کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جن گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، شاید آج دوسرے افراد آگے ہیں تو میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر اتنا چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح کے آسمان پر آپ ٹمٹماتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہیں۔ دوستو عزیزو، تلاوت قرآن کا ماحول پیدا کیجئے اپنے گھروں میں، اور تاکید کی گئی ہے معصوم سے کہ کوئی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کم از کم ہر روز 50 آیت سے کم پڑھے، کم از کم 50 آیتوں کی نہیں موقع ہے، 1 صفحہ پڑھ لیجئے، 2 صفحہ پڑھ لیجئے، گھر سے نکلتے وقت کچھ قرآن کی تلاوت، اور خاص طور سے بچوں کو عادی کیجئے، گاڑی میں بٹھائیے، خود بسم اللہ کہیے اور بچوں سے بھی کہیے، بیٹا گھر جال چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، صلوات پڑھ دو محمد والے، بچے کو سکھائیے، اس لیے کہ وہ عادی ہو جائے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہنا ہے، گھر سے نکلتے وقت صلوات پر محمد والے محمد کہنا، بھائی صلوات تو پڑھ لیجیے۔ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے سے آگے آ جائیے، تھوڑے سے آگے آ جائیے آپ لوگ۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ میں گزارش کر رہا تھا اور کر بھی کہا تھا کہ ہمیں کوئی طعنہ نہ دے کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ہمارا تمسک قرآن سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 2 چیزوں کو چھوڑا ہے، قرآن اور اہل بیت، تو ہمیں اور قرآن کے ساتھ جس طرح اہل بیت سے تعلق ہے، الحمدللہ کل میں نے دلیل بھی دی تھی کہ ہمارا تعلق ہے، ہم قرآن سے الگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ کام کی مثال دی جاتی ہے، ہم بہت بزی ہیں، ورکنگ ڈے میں ہمارے بچے مدرسے نہیں آ سکتے ہیں، بڑا بہانہ، میں ابھی آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، آپ یقین کریں، لباس خاص طور سے لباس پہنایا ہوا، 5 دن یہ لوگ کیسے جا رہے ہیں؟ بہانہ صرف ہمارے بچوں کو ہے، بھئی ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، تو ان کے بچے نہیں پڑھتے، ان کے بچے لدھڑ ہوتے ہیں، ارے ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، بھئی کوشش کیجئے۔ کیوں؟ حدیث سنیے گا مولا علی کی، اور جو فرمایا ہے مولا علی نے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کی عظمت کو دیکھیے۔ اور مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا اپنے بیٹے کو تعلیم دینے کے لیے، اور کہا کہ بیٹا قرآن کو پڑھو۔ یہ ہمارے پاس کئی حدیثیں ہیں، میں اس وقت کو دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ جلدی جلدی وقت گزر رہا کہ پیغمبر مولا کائنات نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اور سب کے لیے حدیث سنیے گا، پیغمبر من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے افضل انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن سیکھیے، خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے۔ قرآن کی عظمتوں کو انشاءاللہ ہم برابر عرض کرتے رہیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ خود سیکھیں اور بچوں اور جوانوں کو، چونکہ یہ مغربی دنیا ہے، بچوں کے اب تو خیر یہ کہنا کہ مغربی دنیا، یہ میرا خیال میں اب یہ جملے واپس لے لینا چاہیے۔ اب ہر جگہ ہند و پاکستان، کہیں بھی مشرقی دنیا میں کیا یہ فسادات نہیں ہیں، یہ برائیاں نہیں، کہیں چھپ کے ہے، کہیں کھلی ہوئی ہے، کہیں ڈھکی ہوئی ہے۔ بہرحال ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے، صرف اس لیے میں بتا رہا تھا بھی آپ کو کہ گاڑی سے چلیے، گھر سے چلیے، کوئی بھی کام کیجیے، کھانا کھائیے، ہر کام کے لیے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی کام لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ چیز جو بغیر بسم اللہ کے کام شروع ہو ناکام ہوتی ہے۔ بچوں کو سکھائیے، خود بھی سیکھیے، اور ہر کام بسم اللہ سے، بسم اللہ کے بعد صلوات پڑھیے۔ ایک خاتون ہر کام میں بسم اللہ کہنے میں عادی تھی، اور وہ بسم اللہ کہتی اور صلوات پڑھ دی۔ شوہر منافق تھا، معذرت کے ساتھ آپ حضرات محسوس نہ کریں، چونکہ یہ کتاب کبریت احمر میں لکھی گئی ہے، یہ بات جو میں آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ، تاکہ آپ حضرات مطمئن رہیں۔ انشاءاللہ کبھی کوئی بات غیر ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے نہ پڑھی ہے، اور دعا کیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی نہ پڑھ سکیں، اللہ وہ دن نہ لائے کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ اس ممبر سے بات ہو۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، جو غیر صلاحیت کے لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، بٹھایا جاتا ہے۔
یہ کہنا غلط ہے کہ بیٹھتے نہیں، آپ بٹھاتے، آپ سے مراد آپ نہیں، جو بھی بٹھاتے ہیں نا اہل لوگ. ابھی کل بات ہو رہی تھی، بعض مومنین سے بعض جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، عقائد کو غلط پھیلا رہے ہیں، وہ سب انشاءاللہ میں بات کی گفتگو، میرے پاس وقت بہت ہی کم ہے. میں صرف اس وقت قرآن کی عظمتوں کو اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات عرض کر کے کہ بسم اللہ کہیے، خود کہیے، بچوں کو سکھائیے، صلوات پڑھیے، بچوں کو سکھائیے. یہ ایک سلسلہ ہے تاکہ ہم جو آل بیت سے، ان کے در سے لگے ہوئے ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، چہاردہ معصومین کا فرمان ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک خاتون جو پابند تھی بسم اللہ کہنے کی اور صلوات پڑھنے کی، شوہر منافق تھا، بار بار اس سے جھنجلا جاتا تھا، یہ تم بار بار کیا بسم اللہ کہتی ہو، صلوات پڑھتی ہو، بار بار کیا کہتی ہو. تو اس نے سونا خریدا اور لا کر کے ایک تھیلی میں، شاید سنا ہو واقعہ ہو چونکہ خطبہ پڑھتے ہیں، میں نے کبریت احمر کا حوالہ دیا ہے آپ کو، لایا اور بیوی کو دیا. بیوی نے بسم اللہ کہا، تھیلی میں لپیٹا، لے جا کر کے ایک کونے میں رکھ دیا، اپنے کام میں مشغول ہو گئی. دوسرے دن شوہر نے بڑے خاموشی کے ساتھ اس جگہ سے اس کو اٹھایا اور لے جا کر کے پانی میں ڈال دیا، سمندر میں یا دریا میں ڈال دیا. صرف آپ دیکھیے کہ انسان کو جب قدورت ہوتی ہے تو اس قدورت کے حسد میں اس مال کو بھی برباد کرنا. میں حسد کے بارے میں انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا. جو گناہان کبیرہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے مجالس میں باتیں آتی رہیں گی. تو یہ صرف حسد اور جلن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس نے پانی کے اندر اس سونے کو پھینک دیا. تھوڑی دیر گزر گئی، اپنے دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے مچھیرا آیا. مچھیرے نے کہا ہمارے پاس مچھلی ہے، اور اس کو مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا تھا. اس کے بعد اس نے مچھلی کو خریدا اور لے جا کر کے بیگم کو دیا کہ بھئی مچھلی آج پکانا، انشاءاللہ شام کو ہم آتے ہیں تو کھائیں گے. بیگم نے مچھلی کو لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے اس کے پیٹ کو چاک کیا. پیٹ کو چاک کیا تو اس کے اندر ایک تھیلی نکلی. تھیلی کو پھاڑا تو اس کے ہاتھ کی سلی ہوئی تھیلی جس کے اندر وہ سونا رکھا تھا. پھر اس نے اسی طرح دھو کر کے اور تھیلی کو اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا. جب شام کو شوہر آتا ہے تو کہتا ہے، آیا کھانا نہ کھانے کے بعد اپنے کو بڑا خوش سمجھ رہا تھا کہ آج تو اس کو ذلیل کروں گا، اس کو ماروں گا، پیٹوں گا، جو بھی اس کا دل میں جو بھی سوچ رہا ہوگا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بیگم ذرا وہ سونا لے آئیے گا جو ہم نے کل آپ کو دیا تھا. بیگم گئی اور اٹھا کر کے لے کے آئی. جس وقت اس نے دیکھا سجدے شکر میں گر گیا اور ہاتھ جوڑ دی اور معافی کہ میں سمجھ گیا کہ کتنی بسم اللہ کی تمہاری برکتیں ہیں. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. آپ یقین کریں بہت برکتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یہ لفظ آزمانا کہنا غلط ہے، اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے. روایتیں ہم انشاءاللہ خدمت میں آپ کے پڑھیں گے کن کن چیزوں کو پڑھا جائے. لیکن یہ کہ 11 مرتبہ صلوات کے بعد 11 مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے اور اس کے بعد دعا کیجئے. دیکھیے دعا قبول ہوتی کہ نہیں. اسم اعظم آپ کو دیا گیا. یہ مقطعات قرآن اسم اعظم ہے. قرآن خود آپ کے لیے شفا فیہ شفاء للناس. کیسا مسلمان ہے کہ ایسے ذاکرین کے تقریروں میں آ کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، در اہل بیت پر آ کر کے، اور ان علوم کو جو اہل بیت نے دیا ہے ان علوم کو نہ نشر کر رہا ہے، نہ اس سے استفادہ کر رہا ہے، قوم کے ذہنوں کو برباد کر رہا ہے. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. دیکھیے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بات اپنے دل سے کہہ رہا ہوں. ایک عالم دین کا واقعہ ہے، اور وہ بزرگ عالم دین کا واقعہ ہے کہ ایک مومن ان کی خدمت میں آیا اور رات سرد تھی. تو ایک مرتبہ عالم دین نے اس مومن سے کہا جا کے پانی لے آؤ. پانی لے کے گیا کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے. پانی لے کے راستے میں آ رہا تھا تو ایک مرتبہ جنگل سے شیر آیا اور شیر نے اس کے اوپر حملہ کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ اس مرد مومن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی زبان پر آنا تھا اور وہیں پر شیر گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی جب آنکھ کھلی، اٹھ کے آیا عالم دین کی خدمت میں، اور عالم دین نے پوچھا کہ تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ کہا مولانا صاحب مجھے پتہ نہیں کہ یہ بات کیا ہوئی. جب میں پانی لے کر کے آ رہا تھا تو شیر ایک آیا اور وہ ہمارے اوپر حملہ ور ہو رہا تھا. پھر تم نے کیا کیا؟ تو اس مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے آپ کی تعلیم کی ہوئی بات کو یاد رکھا اور میری زبان سے نکل گیا.
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہا اور شیر وہیں پر گر گیا. کہا ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ بسم اللہ اسم اعظم ہے, اس کی برکتیں ہیں. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. آخری بات کہہ کر کے اور آگے بڑھ رہا ہوں. کیوں دوستو عزیزو؟ اس لیے کہ روایت میں آیا ہو کہ جب یہ انسان بسم اللہ کہنے کا عادی ہوگا اور آخرت میں کوئی مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ اس کو جہنم کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, تو ایک مرتبہ جہنم کے دروازے کے پاس پہنچ کر کے اور بسم اللہ کہہ کر کے پیروں کو رکھے گا تو یہ جہنم سینکڑوں میل پیچھے ہٹ جائے گی. یہ بسم اللہ کی برکت ہے کہ اس نے بسم اللہ کو اپنی زبان پہ یاد رکھا. جیسا کہ کل میں نے قرآن کے بارے میں بتایا تھا کہ قرآن ایک مونس و یار کی شکل میں قبر میں آئے گا اور پوچھنے والا پوچھے گا کہ تم کون ہو, تو اس وقت کہے گا کہ تم نے زندگی میں مجھے ساتھ رکھا, سینے سے لگائے رکھا, اب آخرت میں تمہیں نہیں چھوڑا. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. اگر 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو معذرت ہے. اس لیے کہ دوستو عزیزو مسئلہ کیا ہے؟ دین سیکھیے اور دیندار بنیے. دین سیکھیے اور دیندار بنیے. دو باتیں ہیں. ایک چیز ہے دینی ماحول, ایک ہے ماحولی دین. فرق کو سمجھیے گا. ایک ہے دینی ماحول, یعنی یہ جو ایٹماسفیئر ہے, جو ماحول ہے دین نے جو دیا ہے, یہ ماحول اس کو دین کے سراؤنڈنگ میں, دین کے دائرے میں رکھیے. نہ کہ دین کو ماحولی, کہ جو آپ کے کلچر نے, جو آپ کے ماحول نے, جو آپ کے زبان نے دین دیا ہے. بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں, تشہد پڑھو اس لیے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, اس طرح پڑھو نماز اس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں. بھائی پوری دنیا میں کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ تو وہ شیعہ نہیں ہے, لبنان کے لوگ شیعہ نہیں ہیں, ایران کے لوگ شیعہ نہیں ہیں, عراق کے شیعہ نہیں ہیں. جو ہمارے ہند و پاکستان میں جو عزاداری رہی وہی ایک عزاداری ہے, دوسری اور عزاداری نہیں ہے. نہیں, دینی ماحول بناؤ, نہ کہ ماحولی دین. جو ہمارا کلچر کہہ رہا ہے, جو ہمارا ملک کہہ رہا ہے, جو ہماری سراؤنڈنگ کہہ رہی ہے. کتنی چیزیں عزاداری میں اور شادی میں ہندوؤں سے سکھیوں سے لی گئی ہیں, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. نہیں بھائی چونکہ آبا و اجداد سے چلا آیا ہے, تو اسی کو تو قرآن نے منع کیا تھا کہ بھئی تمہارے آبا و اجداد غلط کر رہے ہیں. قرآن نے اسی کو تو منع کیا تھا بھئی یہ تقلید جو آبا و اجداد والی ہے وہ غلط ہے. جو دین کہہ رہا ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو اپناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ غلط کا ساتھ دینا غلط لوگوں کے ساتھ شمار ہونا ہے. دیندار ہو کر کے بھی ہاں میں ہاں ملاؤ. ایک روایت سنیے اور اس کے بعد مصائب کی طرف آتا ہوں. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. اس لیے کہ دین تم کو علم دیتا ہے. علمو کا لفظ آیا, علم کی جگہ جگہ قرآن میں فکر کی, تفکر کی, تعقل کی, تدبر کی, ہر جگہ دعوت کی گئی ہے. اور جب علم ملے گا غلطی نہیں ہوگی, دین ہوگا اور صحیح دین ہوگا, غلطی کہیں نہیں ہو سکتی. دیندار بنو گے غلطیاں نہیں ہوں گی, ماحولی دین کی طرف جاؤ گے غلطیاں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو ماحول نے دیا ہے, لیکن جو ماحول دین سے بنے گا اس میں غلطی نہیں ہوگی. اس لیے علماء کا ساتھ دو, علم والوں کا ساتھ دو. فضل علم اور فضل علماء انشاءاللہ کل یا اس کے بعد کی مجلس میں. اس لیے کہ کہیں بھی مشکل ہوگی صاحب علم کے پاس جانا پڑے گا. کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا ورثۃ الانبیاء فلاں ذاکر, بڑی معذرت کے ساتھ, ورثۃ الانبیاء علماء, مجار العلوم بید العلماء. یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ بعد میں آتی رہیں گی. تو سنیے گا, کسی کا ساتھ دینا اس لحاظ سے یہ ہماری پارٹی کا ہے, کسی کا ساتھ دینا اس لیے کہ ہمارا چچا ہے, کسی کا ساتھ دینا کہ ہمارا بھائی ہے. نہیں, اگر دین اس کے پاس ہے تو ساتھ دو, چاہے سگا بھائی ہو. دین اس کے پاس ہے, اگر چچا بھی ہو تو اس کا ساتھ دو. اگر دین اس کے پاس نہیں, بھائی بھی ہو, باپ بھی ہو, چچا بھی ہو, ساتھ دینے کی ضرورت نہیں. باپ کا احترام واجب ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو, وہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی. کافر باپ کا اسی طرح احترام کرنا ہے جسی طرح مسلمان کا. بات کہیں سے کہیں نکل آ رہی تو جو فرمائیے گا. الطاعۃ لأہل المعاصی, اصول کافی کی جلد 4 میں نے اس کو جہاں تک مجھے یاد ہے 83-84 میں مدرسہ حجتیہ میں جب اپنے ہندی پاکستانی طلباء کو تدریس کیا تھا, ہمارے طلباء جو شاگرد تھے رو رہے تھے اس حدیث کو سننے کے بعد.
میں نے جب درس اخلاق میں جمعرات کے دن پڑھا اور اس کی تشریح کی، بس توجہ سنیے گا، جلدی سے ترجمہ کر کے ہٹتا ہوں، تفسیر میں کافی بات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنے صحابیوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک علاقے سے گزرے جو سب کے سب مردہ تھے، آدمی، جانور، چڑیا، مرغی، سب ایک طرف سے مردہ۔ حضرت عیسیٰ اپنے صحابیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیف کان عاقبۃ امرکم، ان مرنے والوں سے پوچھا کہ تمہارا انجام کیا ہوا؟ تو اس میں سے ایک نے کہا بتنا فی عافیہ و اصبحنا فی الحاویہ، ہم نے رات گزاری عافیت کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ، لیکن جب آنکھ کھلی اور اٹھے تو حاویہ میں تھے، جہنم میں۔ قال وما الحاویہ، تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ حاویہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال سجین، تو وہ بولنے والا وہاں سے کہہ رہا ہے کہ سجین ہے۔ قال وما سجین، تو پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ سجین کیا ہے؟ قال جبال من جمر توقد علینا الی یوم القیامہ، آگ کے پہاڑ ہیں جو قیامت تک ہمارے اوپر بھڑکتے رہیں گے، یہ بھڑکتے ہوئے آگ ہمارے اوپر ہیں۔ الا ان قال، اس کے بعد کہا قال ویحک کیف لم یکلمنی، تو حضرت عیسیٰ ناراض ہو کے کہتے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف ایک آدمی بول رہا ہے اور اتنے لوگ پڑے ہوئے، غیرک من بینہم، تمہارے درمیان میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم ہی ایک اکیلے بول رہے، دوسرے کیوں نہیں بول رہے؟ قال یا روح اللہ انہم ملجومون یلجم من نار، کہتے اے روح اللہ، عیسیٰ ابن مریم سب کے سب آگ کے لگام لگائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ نہیں بول پا رہے ہیں، سب کے منہ کے اوپر آگ کے لگام لگائے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں بولے جا رہے ہیں، وہ نہیں بول پا رہے ہیں۔ من نار بعید ملائک غلاظ شداد، ایسے ملائکہ ہیں جو شدید اور سخت ہیں۔ وَإِنِّي كُنْتُ فِيهِمْ، بس یہ سن لیجئے، اور یہ آخری مرحلہ، وَإِنِّي كُنْتُ فِيهِمْ، میں ان میں سے ایک تھا، ہر آدمی اس کو اپنے اوپر فٹ کرے، وَإِنِّي كُنْتُ فِيهِمْ، میں ان میں سے ایک تھا، وَلَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ، لیکن میں ان جیسا نہیں تھا۔ جملے توجہ فرمائیے، ایک بڑا اہم ہے، میں ان میں سے ایک تھا لیکن ان جیسا نہیں تھا۔ اب یہ غور کیجئے گا، بڑی اہم حدیث ہے۔ فلما نزل العذاب، اور جب عذاب نازل ہوا، عمن ماہم، تو عذاب سب کے اوپر آ گیا۔ انی منہم، میں ان میں سے تھا، ولم اکن معہم، لیکن میں ان جیسا نہیں تھا۔ فانا معلق بشارۃ علی شفیر جہنم، اور ہم جہنم کے دروازے پر لٹکائے ہوئے ہیں۔ لا ادری اکبکب فیہا ام انجو منہا، اور مجھے پتہ نہیں کہ کب تک ہم یہ جہنم کے دروازے پر لٹکائے رہیں گے۔ فالتفت عیسیٰ الی الحواریین، تو حضرت عیسیٰ متوجہ ہوئے اپنے حواریین کی طرف اور کہا یا اولیاء اللہ، اے اولیاء خدا، اکل الخبز الیابس، سوکھی روٹی کا کھانا، بالملح الجرش، کھردرے نمک کے ساتھ، والنوم علی المزابل، اور معمولی سے کوڑے کی جگہ پر سو جانا، خیر کثیر مع عافیہ، یہ بہت بہتر ہے عافیت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، بس وہی پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا عالم دین بھی ہو لیکن بروں کے ساتھ بیٹھتا ہو تو اس عالم دین کا بھی انجام جب برے پر عذاب آئے گا تو اس پر بھی آئے گا۔ کیوں؟ میں ویسا نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ تھا۔ یہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے، یعنی بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جب انجام آئے گا تو اسی طرح عذاب ہوگا، جیسا برے کے اوپر انجام ہوا ہے اسی طرح اچھے پر بھی ہوگا۔ اس لیے گنہگار لوگوں سے دور رہنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے دیندار میں جو بھی انسان دیندار ہے اس کے ساتھ رہو، جو انسان بے دین ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور اپنے بے دینوں سے دور رہو گے تو نہ غلط عقائد ملیں گے، نہ غلط اعمال کی طرف جائیں گے۔ اس حدیث کی میں تفسیر نہیں کر سکا ہوں اس لیے کہ وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ دعا کیجئے کہ آئندہ کی مجالس میں بعض چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد۔ اور یہی پیغام کربلا ہے۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ دیکھو برائیوں کو دور، اس لیے کہ یزید نے برائیاں شروع کر دیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، شراب پینا عام ہو گیا، حلال خواتین کو حرام، اور وغیرہ جو سلسلے تھے
تو مولا حسین اٹھے اور یہ کہا کہ نانا کے دین نہیں ہو سکتا کہ ہم موجود ہوں، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اے نانا کے دین اگر تم میں استقامت نہیں رہ سکتی ہے الا بقتلی، سوائے میرے شہادت اور قتل کے، یا سیوف و خزینی، اے تلوارو آؤ میرا سر حاضر ہے۔ یہ پیغام تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ کیوں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں دربار مدینہ میں ولید کے پاس جانے کا واقعہ عرض کیا تھا۔ 28 رجب کی تاریخ اہل بیت کے لیے بڑی اہم تھی۔ جس وقت امام رخصت ہوئے ہیں، امام رخصت ہوئے، پوری رخصتی میں عرض نہیں کر سکا تھا، اشارے کے ساتھ ایک دو جملے عرض کر کے اور گریز کی طرف آتا ہوں کہ جس وقت میں مولا رخصت کے لیے آئے ہیں، کبھی ماما اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے اوپر گریا کہہ رہے ہیں، مادر گرامی آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے، اپنے بھائی کی قبر پہ گئے ہیں، اور جس وقت نانا کی قبر پہ گئے ہیں روتے روتے ایک مرتبہ بے ہوش سے ہو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام کہتے ہیں اے حسین اللہ تمہارے سر کو نوک نیزے پر دیکھنا چاہ رہا ہے، اے حسین تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ دیکھنا چاہ رہا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کے تیاری کرتے ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں رخصتی کا واقعہ عرض کیا تھا۔ امام چلے، مدینے سے مکے پہنچے، اور مکے پہنچتے پہنچتے کوفے سے خطوط کا سلسلہ بڑھتا گیا، اور اتنا بڑھتا گیا کہ امام مجبور ہوئے کہ اپنے کسی نمائندے کو کوفہ بھیجیں۔ ایک روایت کے لحاظ سے 70,000، ایک روایت کے لحاظ سے 40,000، جتنے بھی ہوں تعداد مہم نہیں ہے دوستو عزیزو، ہزاروں خط مولا کے پاس پہنچے۔ تو اس وقت میں امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اور یہی لکھتے ہوئے کہ یہ ثقتی وابن عمتی، یہ میرا ثقہ ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے۔ میں نے جملے آپ کو ابتدا میں عرض کیے تھے کہ سفیر کا کیا درجہ ہوتا ہے۔ دوستو عزیزو یہی مسلم تھے جو سفیر حسین بن کر کے کوفے میں آئے، اور جب مولا کے خط کو، مولا کے پیغام کو لے کر کے مسلم پہنچے ہیں تو 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب مسجد میں مسلم ابن عقیل نماز مغرب کے بعد فارغ ہوتے ہیں، نماز عشاء کو تنہائی میں پڑھتے ہیں، چلتے ہیں ٹھوکریں کھاتے ہوئے، ایک منزل پر پہنچے، ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مسلم وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، توآ ایک مومنہ ہے جو آئی دروازہ بند کرنے کے لیے، کہتی ہے اے شخص تجھے معلوم نہیں کوفے کے حالات خراب ہو چکے ہیں، تو اپنے گھر چلا جا۔ تو جناب مسلم کہتے ہیں اے مومنہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ مسلم نے جب یہ بات کہی پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل علی کا بھتیجا ہوں۔ مولا کا نام آتے ہی طوحہ نے ایک مرتبہ کہا تشریف لائیے۔ مومنہ تھی، کمرہ کھول دیا، جناب مسلم ابن عقیل آرام نہیں کر رہے ہیں بلکہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مومنہ کھانا پانی لاتی لیکن نہیں کھا سکے، رات بھر عبادت میں گزاری۔ نصف شب کو جب اس کا بیٹا جو دشمن اور جاسوس تھا پوچھا ماں سے یہ کون ہے، کس کے سانس لینے کی آواز آ رہی ہے، تو اس وقت میں اس نے کہا کہ یہاں پر مسلم ابن عقیل ہیں۔ جا کے اس نے جاسوسی کی اور خبر دیا، دشمن چلے آئے۔ صبح جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی مسلم نے ایک مرتبہ باہر نکلے، مومنہ روک رہی مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک مومنہ کے گھر میں کہیں دشمن آ نہ جائیں۔ اے مسلم تو
کی عزت کا اتنا خیال. شام غریبہ میں زینب ام کلثوم کی چادریں چھینی جا رہی ہیں, سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں. جزاکم ربکم. دشمنوں نے مسلم کا گھیرا کیا اور پھر مسلم کو دھوکے سے پکڑ کر کے لے گئے. دارالامارہ میں لے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ امیر کو سلام کرو. مسلم نے کہا میرا امیر تو صرف حسین ہے, میں کسی کو سلام نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے قتل کیا جائے گا. لے گئے چھت کے اوپر. ایک مرتبہ مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور مولا کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. شاید جواب بھی آیا ہو. مسلم کا سر جدا کیا گیا, لاش کو گرایا گیا اور رسی باندھ کر کے لاش کھینچی جا رہی تھی. روایت کہتی ہے کہ 2 گھڑ سوار جب پہنچے اس طرف جہاں پر امام کا قافلہ تھا, جناب عباس و علی اکبر سے کہا جا کے دیکھو یہ کہاں سے خبر لے کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام سے کہا مولا آپ کو سب کے سامنے خبر دوں یا تنہائی میں؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں, بتا دو کیا بات ہے. کہا جب میں کوفے سے نکل رہا تھا تو مسلم کی لاش گلیوں میں کھینچی جا رہی تھی. لاش کو دارالامارہ پہ لٹکایا گیا. بس آخری جملے توجہ فرمائیے گا. جناب امام حسین علیہ السلام نے اندر جا کے خبر دی. مسلم کو بیٹی کو بلایا, گود میں بٹھانے کے بعد دست شفقت پھیر رہے ہیں. بیٹی نے نظر اٹھا کے کہا مامو جان کیا خبر ہے؟ آج تو آپ ہاتھ اس طرح پھیر رہے ہیں جیسے کہ کوئی یتیموں میں پھیرا جاتا ہے. حسین نے کہا بیٹا آج میں تیرا بابا ہوں, تیرا بابا شہید کر دیا گیا. آخری جملے میں دوستو عزیزو جناب مسلم کی زوجہ جو جناب عباس کی بہن تھی, خبر دی گئی, مسلم پہ گریہ کیا لیکن زیادہ گریہ نہیں کیا. یہ وقت بتایا جاتا ہے کہ جب جناب زینب کے ساتھ کوفے کے دروازے کے پاس پہنچی اور لاشیں مسلم کو لٹکا ہوا دیکھا, اب بھر آئی اور آوازی سرتاج یہ بتائیے میرے ساتھ 2 بچے تھے, میں نے حسین پہ قربان کر دیا. 2 بچے آپ کے ساتھ تھے. لاش مسلم سے آواز آئی, وہ دونوں بچے جنگل و بیابان میں گم ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین